رمضان بھی آ رہے ہیں تو تھوڑی سی بات تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل رات کو تراویح ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آنے سے ایک دن پہلے بڑے اہتمام سے رمضان کی آمد کا صحابہ کے سامنے اعلان کیا تھا۔ حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے رمضان سے ایک دن پہلے ہم سے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ابھی تم پر سایہ ڈال رہا ہے ایک عظیم الشان مہینہ، عظمت شان والا مہینہ، مبارکن، اور برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ابھی تم پر اپنا سایہ ڈال رہا ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ شہر جعل اللہ الصیام فریضہ، ایک ایسا مہینہ سایہ ڈال رہا ہے جس کے روزے خدا نے تم پر فرض کیے ہیں پورے مہینے کے۔ وقیام اللیل تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو اللہ نے بطور نفل عبادت کے مقرر کیا ہے۔ دن کا روزہ فرض، رات کی قیام نفل۔ من تقرب فیہ بخصلہ، جو اللہ کی نزدیکی حاصل کرے اس مہینے میں ایک نیکی کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس مہینے کے علاوہ کوئی فرض عبادت کر کے خدا کا قرب حاصل کیا، یعنی ایک نفلی کام کی ویلیو فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ ومن ادی فریضۃ، اور جس نے فرض عبادت ادا کی اس مہینے میں، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، وہ ایسا ہے کہ دوسرے مہینوں میں 70 فرائض انجام دیے۔ تو ایک فرض کی قدر و قیمت 70 فرائض کے برابر، ایک نفل کی قیمت فرض کے برابر اس مہینے میں کر دی جاتی ہے، نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں نیکیوں کی۔ ہاں جی، تو پھر اس طریقے سے حضور نے اور بھی اس کے فضائل بتایا کہ جو آدمی کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس روزے دار کے پورے روزے جتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اپنا روزہ تو ہے ہی ہے، دوسرے روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو صاحب نے کسی کا اس زمانے میں غربت کا زمانہ سمجھیے، کس کی مجال ہے کہ دوسرے کا پورا ان کا مطلب ہے کہ پیٹ بھر کے کھلانا۔ آپ سمجھ گئے نہیں، پیٹ بھر کے کھلانا نہیں، یہ ثواب اللہ ایک گھونٹ دودھ پر بھی دیتا ہے، ایک چھوارا اور کھجور پیش کرنے پہ بھی دیتا ہے۔ آپ نے دوسرے کو پانی کی گھونٹ دے دی، دودھ کی دے دی، چھوارا دے دیا، اس نے روزہ افطار کر لیا تو اس کے پورے روزے کا ثواب اتنا ہی تجھے بھی مل گیا، اس لیے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ نیکیوں کی سیل ہے۔ اور فرمایا کہ جو دوسرے کے اپنے مملوک اور غلام کے کام میں تخفیف کرے اس مہینے میں، کہ بیچارہ روزے سے چلو 7 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 6 کر دے، 8 ہے تو 7 کر دے، کم کر دے، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑا دیا۔ دوسرے کے کام میں نرمی کر دی تو خود کو جہنم۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار زیادہ کرو، جنت مانگو اللہ سے، دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ نے اس خطبے میں یعنی ارشاد فرمائی۔ تو خیر، رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا باعظمت مبارک مہینہ ہے، اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ آ رہا ہے، اور اس میں خاص عبادت فرض روزہ ہے، اور رات کی خاص عبادت جو ہے وہ باقی تلاوت ہے، ذکر ہے، وہ جتنے بھی کام ہیں وہ حسب استطاعت، لیکن یہ 2 چیزیں تو ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ کی ایمان بھی تھا رکھے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں روزے کی برکت سے۔ اور من قام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو اس عمل سے بھی پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے خاص طور پہ لیلۃ القدر میں قیام کیا، نوافل پڑھے، عبادت کی، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارشی بنیں گے۔ روزہ کہہ کہ یا اللہ اس نے میری خاطر دنیا میں بھوک پیاس برداشت کی اور مجھے ضائع نہیں ہونے دیا، میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ دن کا تھکا ماندہ روزے سے بھی تھا، کام کاج بھی کیا، پھر بھی رات کو دیر تک کھڑے ہو کے مجھے سنتا رہا تو میری شفاعت کے بارے میں قبول فرما۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے، اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں کوئی کسی کو منہ نہیں لگائے گا مگر یہ آ جائیں گے۔ اور یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کا ہے، اسی کے کام آئے گا، الا الصیام، مگر روزے اس کے نہیں ہیں، فإنہ لی، وہ میرے ہیں، فإنہ لی، وہ میرے ہیں، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، وَلَحَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کی منہ کی بو جو معدے سے آتی ہے، معدہ خالیوں سے، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا جاء رمضان صفدت الشیاطین، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، اور فتحت ابواب الجنہ، جنت کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں رمضان بھر میں، اور غلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان میں۔ اور اللہ جبریل سے کہتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جنت کو سجاؤ، جنت کو ڈیکوریٹ کرو، اس لیے کہ میرے ہو سکتا ہے کہ میرے بندے وہ عمل کی مشقتیں ختم کر کے آنے والے آ جائیں تو ان کے لیے آگے بالکل تیار رہیں، یعنی دنیا میں جو ان کی پر مشقت کے احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، فلاں فلاں فلاں، ان کاموں کو دنیا میں چھوڑ کر آئیں، آگے تیار ہو سب کچھ۔ تو بہرحال بہت ساری روایات ہیں ان کے فضائل میں، رمضان اور روزے کے بارے میں۔ رمضان اور روزہ یہ دو چیزیں ہیں، دو آیتیں ہیں قرآن میں، ایک روزے کے بارے میں کتب علیکم الصیام، ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ، دو آیتیں ہیں۔ تو یہ دو مستقل چیزیں ہیں، روزہ ایک الگ چیز ہے، رمضان کا مہینہ دن رات شب و روز یہ الگ چیز ہے، دونوں کا احترام اپنی اپنی جگہ میں ہے۔ روزے کا احترام اپنی جگہ میں ہے، رمضان کا دن رات کا مہینے کا احترام اپنی جگہ میں ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کہ مسجد اور نماز، کہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو مسجد خود بھی قابل احترام ہے جیسے نماز قابل احترام ہے۔ اب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو مسجد کا احترام پھر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہ نماز کے لیے میں نماز ہی پڑھتا لہذا اس کا احترام نہیں ہے، گندگی ڈال دے، توڑ پھوڑ کر دے، بلکہ نماز نہیں بھی پڑھتا تو بھی مسجد کا احترام واجب ہے، توڑ پھوڑ نہیں کرے، گندگی نہ پھیلائے، بلکہ بے حرمتی، نماز نہ پڑھنے سے بھی مسجد کی بے حرمتی اور زیادہ سنگین جرم ہے۔ نماز نہیں پڑھتا مسجد کو غیر آباد رکھتا ہے یہ بھی جرم ہے، لیکن توڑنا یہ جرم ہی نہیں، بغاوت ہے، یہ تو بغاوت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ایک مستقل چیز ہے، وہ ایسا جیسے کہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی جرم ہے۔
تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کسی پر روزہ فرض نہیں بھی تو بھی اس کو نہیں کھانا پینا چاہیے رمضان کے احترام میں۔ یعنی فرض کریں کہ ایک لڑکا ہے، صبح کو وہ نابالغ تھا تو روزہ اس پہ فرض نہیں ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، فرض نہیں، لیکن وہ دن کے 8-10 بجے بالغ ہو گیا تو اب آج کا روزہ تو اس پہ فرض نہیں ہے، کیونکہ صبح سے فرض نہیں تھا تو روزے میں پیس تو ہے نہیں کہ آدھے دن کا روزہ چوتھے دن کا روزہ رکھے، آج کا روزہ تو اس پہ معاف ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو اب رات تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے رمضان کے احترام میں۔ ایسی کوئی شخص دن کے 8-10 بجے آ کر اس نے شہادہ لی، مسلمان ہو گیا، صبح سے نہیں تھا، تو آج کا روزہ اس میں فرض نہیں ہے، لیکن اس کو کہا جائے کہ میاں یہ رمضان ہے، اب سے لے کر شام تک کچھ کھانا پینا نہیں اس کے احترام میں، یہ احترام کی بات ہے، کھا پی لے تو گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ تو اس کا ہے نہیں ہے، لیکن نہ کھانا احترام میں احترام ہے رمضان کا۔ ایسی کوئی خاتون ہے جس نے صبح سے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا، بیمار تھی، لیکن 8-10 بجے وہ پاک ہوگی، غسل کر لیا، تو آج کا روزہ تو اس کے ذمہ نہیں، قضا بھی نہیں ہے، لیکن اب اس کو بھی چاہیے کہ اب کے بعد شام تک کچھ کھائے پیے نہیں، یہ احترام رمضان ہے۔ تو رمضان کا احترام ایک مستقل چیز ہے، اور اس میں روزہ رکھنا ایک مستقل چیز ہے، اور پھر روزہ ہر عبادت کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، نماز کی ایک اپنی شان ہے، روزے کی، زکوٰۃ صدقے کی اپنی ہے، حج کی اپنی ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، جیسے جاتے ہی ہیں، اور توبہ کر کے چلا گیا تو اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق تو توبہ سے معاف نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ تو یا ان سے معاف کر کے جاؤ جی، یا ادا کر کے جاؤ۔ اگر معاف نہیں کرائے، ادا بھی نہیں کیے اور چلا گیا تو قیامت کے دن وہ آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرے گا، جب کرے گا تو اس وقت وہ چیزیں تو اس کے پاس نہیں ہوں گی جو اس کے حقوق ادا کرے، نہ پیسے کی وہ دے یا وہ چیز ہے وہ اس کو واپس کرے، تو پھر سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کے حقوق کے برابر اس کے اعمال میں سے اس کو کاٹ کر دیے جائیں گے، اعمال کاٹ کے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے حقوق میں نمازیں تو دی جائیں گی، یعنی اور زکوٰۃ، صدقات، تلاوت، ذکر و اذکار، حج، عمرہ، یہ سب دیے جائیں گے، لیکن روزہ اللہ نہیں دیں گے۔ اگر سب دے کر اس کے حقوق پھر بھی باقی ہیں اور اس کے پاس روزے کا، اللہ کہیں گے نہیں وہ تو میرا ہے، نمازیں اس کی تھیں دے دی، اس کے سرمایہ جو تھا اسے دے دیا، روزہ تو میرا ہے۔ پھر یا اللہ اب کیا ہوگا؟ کہا جتنے روزے تھے اس کے بدلے میں جتنے اس کے حقوق تھے وہ اپنے پاکٹ سے دے دیں گے، کہ چلو روزوں کے بدلے میں جتنی روزے دے جاتے تھے وہ تو میں نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں اتنا تو جب میں دے کر راضی کر دیتا ہوں وہ تو حقوق معاف کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ روزہ تو بچت ہی بچت ہے، روزہ تو بچت ہی بچت ہے، تو کسی کے اور سرمایہ یا عمل نہ بھی رہا تو روزہ پھر بھی رہے گا، تو اس لیے یہ ایک خاص بات ہے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہر توفیق عطا فرمائے کہ مہینہ آ رہا ہے، اس کی خیر و برکات سے اللہ تعالیٰ میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، فرض اور نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم گناہوں سے بچنے کی ضرور کوشش کی جائے، اس لیے کہ نیکی نہ ہوئی نہ صحیح لیکن گناہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ گناہ بھی ایسے دنوں کے اندر کرنا شدید تر ہے، شدید تر ہے۔ تو فرائض نوافل ادا کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی والا توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، انشاءاللہ۔